سیلاب کی تباہکاریاں بلا شبہ کسی بڑی آفت یا عذاب سے کم نہیں، لیکن کیا ہم ہمیشہ اس سیلاب کو قدرتی آفت قرار دے کر اپنی قومی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کیے رکھیں گے؟ پیارے پاکستانیوں، اس بات میں قطعی کوئی شک نہیں کہ ہر مشکل گھڑی میں صرف اندرون ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک پاکستانی بھی سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں اور پاکستانیوں نے ہمیشہ ایک قوم بن کر دکھایا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اربوں ڈالر کے نقصانات، تباہی اور بربادی کے بعد ہی ہم ایک قوم بن کر دکھاتے ہیں تو اس تباہی، بربادی اور نقصانات سے بچانے والے کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر ایک قوم بن کر فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہر سال اربوں ڈالر کے نقصانات اور قیمتی جانوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی پر خرچ کرنے کی بجائے ڈیم کی تعمیر پر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ملک کا کوئی ایسا صوبہ نہیں جہاں سیلاب نے تباہی نہ مچا رکھی ہو۔ لاکھوں افراد جن کے پختہ گھر بھی ریت کے ٹیلوں کی مانند سیلاب کی طوفانوں کی لہروں میں بہہ چکے ہیں اور لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے نظر آ رہے ہیں، تو کہیں سیلاب کے بکھرے ریلے پلوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتے دکھائی دیے ہیں، کہیں سینکڑوں کلومیٹر تک سڑکوں اور شہروں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، تو کہیں کنکریٹ سے بنے ہوٹل بھی زمین بوس ہوتے دکھائی دیے۔ ملک بھر میں اس تاریخی تباہی کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر عوام اور حکمرانوں کی زبان پر کالا باغ ڈیم کا موضوع زیر بحث نظر آ رہا ہے کہ کاش ڈیم بنا لیے ہوتے تو آج اتنی قیمتی جانیں اور اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر تباہی کا شکار نہ ہوتا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ارض پاکستان خشک سالی اور سیلابوں کے باعث سالانہ اربوں روپے کا نقصان برداشت کرتا چلا آ رہا ہے۔ آخر اس تباہی اور نقصان کا حقیقی ذمہ دار کون ہے؟ اگر کالا باغ ڈیم ہمارے ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے تو پھر یہ تنازع کیوں ختم نہیں ہو پا رہا؟ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سازش تھی جس کی وجہ سے آج تک کالا باغ ڈیم کا منصوبہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا؟ کیا اس میں صرف ہمارے صوبوں کے اعتراضات شامل ہیں یا کوئی بیرونی عناصر بھی کالا باغ ڈیم بننے میں رکاوٹ ہیں؟ ڈیم کی تعمیر پر کس صوبے کے کیا اعتراضات ہیں؟ ڈیم بننے سے ہم سالانہ کتنے ارب ڈالر کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں؟ ڈیم کی تعمیر سے کتنی سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور کتنی بنجر زمینوں کو سیراب کر کے ہم اپنی زراعت کے شعبے میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی؟ کیا KPK کے شہر نوشہرہ، پبی، چارسدہ، سوابی، مردان ڈوب جائیں گے؟ بس یہی وہ سوال ہیں جن کے جواب گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے حکمران صوبوں اور عوام کو دینے میں ناکام رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف ان سب سوالوں کے جواب دیں گے بلکہ کالا باغ ڈیم نہ بننے کے باعث موجودہ ملکی صورتحال اور اب تک ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے وقت شروع ہونے والی پہلی سازش کی جس سے ڈیم کی تعمیر متنازع بنی۔ جب کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا تو ایک ٹیم برطانیہ سے پاکستان آئی اور اس نے اپنے سروے کے دوران نوشہرہ شہر کے مکانوں کی چھتوں پر نشان لگانا شروع کر دیے۔ دراصل یہ نشان سیٹلائٹ امیجنگ کے لیے لگائے جا رہے تھے جسے دیکھ کر ریسرچ سٹڈی مکمل کر کے ڈیم کی تعمیر شروع کرنا تھی، لیکن اسی دوران ایک بے بنیاد خبر اڑائی گئی کہ جہاں تک نشان لگے ہیں پانی یہاں تک پہنچ جائے گا اور نوشہرہ شہر پانی میں ڈوب جائے گا۔ بس ملک دشمن اور بیرونی عناصر نے اسی جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے یہ پروپیگنڈا کرنے والے مقامی افراد اور پشاور یونیورسٹی کے طلباء کو باقاعدہ فنڈنگ کرنا شروع کر دی اور طلباء کی مدد سے قریبی علاقوں کے کھمبوں تک نشانات لگوا کر یہ باور کر دیا گیا کہ ڈیم کی تعمیر سے صرف نوشہرہ ہی نہیں بلکہ دیگر قریبی شہر بھی پانی میں ڈوب جائیں گے۔ یہ سازش اس قدر مضبوط تھی کہ لاکھ سمجھانے اور کوششوں کے باوجود آج تک ان شہروں کی عوام ڈیم کی تعمیر پر آمادہ نہ ہو سکی اور منصوبہ آج تک کھٹائی کا شکار ہے، جبکہ حقیقت اس بات کے بالکل برعکس ہے۔ وہ ایسے کہ کالا باغ ڈیم کا سب سے اونچا حصہ 915 فٹ بلند ہے، یعنی اگر یہ ڈیم مکمل پانی سے بھر جائے تو اس کا پانی زیادہ سے زیادہ 915 فٹ بلندی پر ہوگا، جبکہ نوشہرہ کا نچلا ترین حصہ اس سے 25 فٹ بلند ہے۔ چارسدہ کا نچلا ترین حصہ 40 فٹ، پبی کا 45 فٹ، مردان کا 55 فٹ، سوابی کا نچلا ترین حصہ 85 فٹ بلند ہے۔ اس اعتبار سے KPK کے سارے شہر اس ڈیم کی انتہائی سطح سے بھی بلندی پر واقع ہیں اور ان کا پانی میں ڈوبنا ناممکن ہے، جس سے صوبے KPK کے اعتراضات یکسر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی، جسے یہ اعتراض ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے سندھ صحرا میں بدل جائے گا اور اس کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے سندھ کو مزید 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی اضافی ملے گا، جس سے سندھ کی 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین بھی سیراب ہو کر آباد ہو جائے گی، جبکہ سیم زدہ زمین بھی قابل کاشت ہو جائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ڈیم میں مچھلیوں کی افزائش کی جائے گی جو کہ سندھ میں چلی جایا کریں گی، اور سندھ میں مچھلیوں کی تعداد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کاروبار سے منسلک ہزاروں خاندانوں کو روزگار بھی میسر آئے گا۔
अब जरा अंदाजा लगाएं कि हम सालाना कितने अरब डॉलर का मीठा पानी समुद्र में डालकर जाया करते हैं। 2010 में जो सैलाब आया था, इसमें पानी का बहाव 100 मिलियन एकड़ फीट था, जिससे हमारे तकरीबन 12 डैम मुकम्मल भरे जा सकते थे। एक एतराज ये भी है कि अगर हम डैम बनाएंगे तो पानी कहां से लेंगे? तो जनाब, इसका जवाब ये है कि हर साल कोटरी बैराज से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरता है, जिसे हम समुद्र में डालकर जाया कर देते हैं, जिससे कालाबाग डैम जैसे 6 डैम भरे जा सकते हैं। और याद रहे कि ये सैलाबी पानी नहीं है, बल्कि हमारे दरियाओं का अपना पानी है। तो ये एतराज तो आप अपनी मौत मर गया कि डैमों के लिए पानी कहां से आएगा। और अब बात करते हैं कालाबाग डैम की साइट की, जो कि कुदरत के किसी हसीन तोहफे से कम नहीं है। इस डैम की 3 अतराफ में कुदरती पहाड़ हैं, यानी ये एक बना बनाया डैम है, जिससे हम सालाना 3600 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, जो कि हमें सिर्फ 2 से 3 रुपए फी यूनिट मिलेगी। मुल्क में सस्ती बिजली की पैदावार से हमारी एक्सपोर्ट में 100% इजाफा होगा, जबकि इंपोर्ट में कमी वाक़ई होगी, जिससे हम लाखों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। इस डैम की तामीर से तकरीबन 1 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। इस डैम से पाकिस्तान की 50 लाख एकड़ बंजर जमीन सैराब होगी, जिससे सालाना 15 अरब डॉलर से जायद ज़रई पैदावार हासिल होगी। कालाबाग डैम की तामीर से इर्द गिर्द के शहरों का टेम्परेचर डाउन होगा, जिससे यहाँ बारिशें भी ज्यादा होंगी और पानी की कमी भी दूर होगी। मियां वाली के इलाके कालाबाग में डैम तामीर करने का मंसूबा 1953 से ज़ेर गौर है। ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन मंसूबों में से एक है, जिस पर चारों सूबों का अपना अपना मौक़िफ़ है। पंजाब के अलावा बाकी तीनों सूबे इस डैम की तामीर के सख्त मुखालिफ हैं। 2005 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कालाबाग डैम की तामीर का ऐलान किया, लेकिन सियासी मुखालफत के बायस वो इस मंसूबे पर काम शुरू न करा सके, जिसके बाद 2008 में उस वक्त के वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ ने इस मंसूबे को नाकाबिले अमल करार दे दिया था। अब बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की। पाकिस्तान में मॉनसून के गैर मामूली तवील सीजन के दौरान बारिशों और उनके नतीजे में आने वाले सैलाब से NDMA के मुताबिक 2.5 माह में 1136 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। NDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आबादी इस कुदरती आफत से मुतासिर होने का तखमीना है। पाकिस्तान के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इस सैलाब के नतीजे में कम से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। NDMA के मुताबिक अब तक मुल्क के 110 अजला में जानी या माली नुकसान हुआ है, जहां 10.5 लाख से ज्यादा मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं देही इलाकों में 7 लाख से ज्यादा मवेशी बह गए हैं। सूबा सिंध सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 23 अजला आफत ज़दा हैं, जबकि 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा आबादी मुतासरीन में शामिल है। सूबा बलोचिस्तान के 34 अजला और 91,82,000 से ज्यादा अफराद मुतासरीन में शामिल हैं। पंजाब में हालिया बारिशों और सैलाब से सूबे के कुल 8 अजला और वहां की 48 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में सैलाब से 43 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी हद तक मुतासिर हुए हैं। हमारी इस वीडियो को देखने वाले तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कालाबाग डैम की तामीर के लिए एक कौम बनने में अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।